سونے کا بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں دروازے پہ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے اندر یہ گھر، یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا ہے۔ تو صبح کو حضرت عمر فاروق کو کہا کہ عمر، میرا دل کر رہا تھا کہ میں تیرے محل کو، تیرے گھر کو میں اندر سے جا کر دیکھوں، لیکن مجھے غیرت آئی، میں واپس مڑ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میں کیسے آپ کے خلاف غیرت کھا سکتا ہوں؟ آپ ضرور میرے مکان کو، میرے گھر کو دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ وہ جو بھی زمین پر فیصلہ کرتے اور جو بھی وہ زمین پر کہتے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو، اس قانون کو اس دنیا کے اندر قرآن پاک بنا کر نافذ فرما دیتے اور قرآن پاک بنا کر نازل کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب زندگی گزاروں یا میں ایک بہترین زندگی گزار سکوں اور اللہ کی رحمت مجھ پر نازل ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں انصاف کر سکوں، میں عدل کر سکوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، میں کسی پر کوئی ظلم نہ کروں، تو اس انسان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ جس کے اندر انصاف ہی انصاف ہے، عدل ہی عدل ہے، اور انہوں نے اپنے نظام حکومت کو اس طرح چلایا کہ آج بھی لوگ اس بات کی اظہار کرتے ہیں کہ اگر مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قانون لے کر آ جائیں تو کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ ترقی سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوسرے ملکوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھا اور اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو پڑھایا۔ ہم نے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، انگلینڈ، امریکہ، جو بھی بڑے بڑے یورپ کے ممالک ہیں، ان کے اندر آج بھی حضرت عمر فاروق کا قانون نافذ ہے، اور وہ زندگی جو ان کی طرز زندگی تھی وہ آج بھی ان لوگوں کے ہاں وہ نافذ ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہے وہ بہت آگے ترقی کر رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ لیکن مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو چھوڑا، اور اسی طرح سے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کو اپنایا، مسلمانوں نے وہ چھوڑ کر دوسروں کی زندگی کو اپنایا، اور آج یہ مسلمان باوجود بے شمار سہولیات کے ہوتے ہوئے، باوجود بے شمار مال و دولت کے ہوتے ہوئے، لیکن ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے اور دین اسلام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری 4 دن وہ بے ہوشی میں رہے، اور بے ہوشی بھی اتنی کہ سارا دن فاقہ نہیں ہوتا تھا ہوش سے، اور جو خنجر لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بڑے ہی تیز دھار خنجر تھے اور ان کے اوپر زہر لگا ہوا تھا، اور کئی دن تک اس خنجر کو زہر کے اندر رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر فاروق بے ہوشی کے اندر ہوتے اور اذان کی آواز سنتے اور الصلاۃ کی آواز سنتے
تو اسی وقت حضرت عمر فاروق کو ہوش آ جاتا اور پھر اسی طرح نماز کی تیاری میں لگ جاتے۔ ہم تو جاگتے ہوئے نماز اذان سن کر سو جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے ہوئے بے ہوشی کی حالت کے اندر اذان سن کر اور وہ جاگ جاتے تھے۔ جب آخری وقت ہوا تو طبیبوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔ تو ایک صحابی کہنے لگا کہ اگر تم نے پتہ لگوانا ہے کہ امیر المؤمنین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو کہ تم ان کے پاس الصلاۃ کی آواز نکالو، اگر آنکھیں کھل گئی تو زندہ ہیں، اگر نہ کھلی تو زندہ نہیں۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی آواز سن کر فوراً جو ہوتے تھے وہ اپنی آنکھیں کھول لیتے تھے اور بے ہوشی کی حالت سے وہ ہوش کی حالت میں آ جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اپنی حکومت کو قائم کیا، جنگلوں کا سفر کیا، نہروں کے اوپر سفر کیا، دریاؤں کا سفر کیا، شہروں کا سفر کیا، جھونپڑیوں کا سفر کیا، غریبوں کے پاس گئے، امیروں کے پاس گئے، خانہ کعبہ جا کر کچہریاں لگائیں اور اسی طرح سے مدینہ کے اندر عام کچہریاں لگائیں، ہر آدمی کے در پر گئے، رات کو چکر لگائے گلیوں کے اور شہروں کے سفر کیے۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ جو مسلمانوں کا امیر ہے وہ اس ضروریات کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچا سکے۔ جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے اس کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے، یعنی یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرے، مسلمانوں کو پریشان کرے، مسلمانوں کی زندگی سے سکون کو ختم کرے۔ وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین وہ ہے جو مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون لے کر آئے، جو مسلمانوں کی زندگیوں میں اطمینان لے کر آئے، اور اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب آدمی جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے فلانے شہزادے نے تھپڑ مارا ہے، یعنی جو مالدار آدمی ہے، رئیس آدمی ہے، اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے اور آپ مجھے انصاف دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر اسی وقت انصاف دلوایا اور کہا کہ جیسے اس نے تیرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے تو بھی اس کے چہرے پہ تھپڑ مار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر جو ہے ان کی لڑائیوں کو ختم کروایا، قبیلوں کی لڑائیوں کو ختم کروایا اور دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا اور بے شمار علاقوں کو فتح کیا، اور روم، ایران اور اسی طرح سے بیت المقدس، ان علاقوں کو فتح کیا۔ اور اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اتنی سادگی تھی کہ اس زندگی کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، اور مسلمانوں کے بیت المال میں سے کوئی خرچ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آئے، رات کا وقت تھا اور اسی طرح سے دیوا چل رہا تھا۔ جب حضرت علی بیٹھے اور باتیں کرنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیوے کو بند کر دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ نے روشنی کو کیوں ختم کیا؟ کہا کہ دیکھو یہ بیت المال کا مال ہے، اگر ہمیں بیت المال کی یا گورنمنٹ کی کوئی کام ہے پھر تو ہم اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ذاتی معاملات ہیں تو پھر ہمیں اس کے خرچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب مسلمانوں کے امیر اس طرح کے ہوں گے تو وہاں مسلمانوں کے ملک خوشحال ہوں گے، لیکن جب مسلمانوں کے لوگ کرپٹ ہوں گے
اور اسی طرح سے بیت المال کا مال لوٹیں گے اور بے ایمانی کریں گے، فراڈ کریں گے اور دھوکے سے کام آئیں گے، تو اس وقت مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے، کسی گھر کے اندر خوشی نہیں آ سکتی، ملک کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی، کیونکہ جنہوں نے خوشحالی لے کر آنی ہے ان لوگوں نے مسلمانوں کی جس طرح حکومت کرنی تھی اور وہ اس طرح نہیں کر رہے، بلکہ نواب شاہی والی زندگی اور اسی طرح سے عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ملک سے وہ برکت اور وہ جو سکون ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایک چہری میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا فلانا گورنر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ایران کو فتح کیا تھا، کہا کہ اس نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے اپنے گھر کے باہر اس نے بہت ساری چیزیں بنوائی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ جا کر جو گھر کے سامنے چیزیں بنوائی ہیں ان کو گرا دو اور آگ لگا دو اور حضرت سعد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب بلا کر لایا گیا تو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عوام کو آزاد پیدا کیا ہے اور تمہیں ان کو غلام بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اگر تم گورنمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن تمہیں کوئی چوکیدار کوئی خادم کسی طرح کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہر کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑیں گے، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو استعفیٰ دو اور ہم تمہاری جگہ کوئی اور گورنر لگائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بھی گورنمنٹ کا عہدہ دیتے پہلے اس کو نصیحت کرتے تھے کہ تو نے خدمت کرنی ہے، تیری وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہ آئے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں اور لوگوں کے گھروں میں سکون پہنچے، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو گورنمنٹ کا عہدہ قبول کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے جو امیر المؤمنین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سادہ پیدا کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ خود فاقے برداشت کرتے ہیں لیکن لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آتے ہیں، اور خود وہ لوگ جو ہے وہ سادے کپڑے پہنتے ہیں، پیوند والے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جو اپنی عوام ہے ان کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج کے سفر سے واپس مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دور نظر خیمے نظر آئے اور کچھ جو ہے جھنگیاں نظر آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اترے اور اتر کر ان جھوپڑیوں میں گئے اور جا کر ایک بوڑھی اماں اس سے سوال کیا کہ اماں جان آپ بتائیں عمر کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگی کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیوں اماں تو عمر سے اتنی کیوں خوف زدہ ہے اور اتنا تجھے کیوں ناراضگی ہے عمر سے؟ کہنے لگی کہ وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے اور جب سے امیر بنا ہے وہ ایک دن بھی میرے گھر پر آ کر میرا حال نہیں پوچھا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ عمر کو کیا پتا کہ اماں جان تو اس جھوپڑی میں رہتی ہے؟ کہا کہ اس مسلمان کو حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے، اس کلمہ پڑھنے والے انسان کو حکمرانی کا حق نہیں ہے جس کو غریبوں کا پتہ نہیں۔ یہ اصول ہیں حکمرانی کے اور یہ اصول ہیں خلافت کے کہ ان لوگوں نے اپنی جائیدادیں نہیں بنائی، ان لوگوں نے اپنے بچوں کے بارے میں پراپرٹیاں نہیں بنائی، ان لوگوں نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح بڑا بنانا ہے، بڑا سردار بنانا ہے، بلکہ ان لوگوں نے عوام کا سوچا، عوام کی خدمت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیا، لوگوں کے گھر پر گئے اور اسی طرح سے دائیں بائیں آگے پیچھے گئے اور ایک دن کہنے لگے کہ اماں جان آپ بتائیں عمر کو کیسے معاف کر سکتی ہیں؟ تو کہا
اگر وہ عمر میرے در پر آئے گا اور مجھ سے میرے حال کے بارے میں پوچھے گا، اس کے بعد میں سوچوں گی کہ میں نے عمر کو معاف کرنا ہے یا نہیں۔ ایک دفعہ ایک خیمے کے پاس سے گزرے اور آواز آ رہی تھی اور درد کی آواز آ رہی تھی، اور پوچھا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے؟ کہا کہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے قریب وقت ہے اور یہ اس کو درد سے ہے جس کی وجہ سے عورت کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ گھر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، کلثوم یہ حضرت عمر کی بیوی تھی، ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ آج خدمت کا ٹائم ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر اس خیمے میں پہنچے اور کہا کہ جب تک اس عورت کو بچہ پیدا ہو نہ جائے اور اس عورت کا درد ختم نہ ہو جائے اور اس کی زندگی میں سکون نہ ہو جائے، اس وقت تک تو اس خیمے میں رہے گی، اور تیری ڈیوٹی ہے کہ تو نے اس عورت کی خدمت کرنی ہے۔ اور خدمت کرنے والی عورت کون ہے؟ کہ وہ حضرت عمر فاروق کی بیوی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ان کو یہ کام دیا کیونکہ خدمت کی اندر جو نفع ہے، لوگوں کے کام آنے کے اندر جو نفع ہے، میرے بھائیوں یاد رکھنا، وہ نفع اللہ نے نمازوں کے اندر نہیں رکھا، وہ نفع اللہ نے تہجد کے اندر نہیں رکھا، وہ نفع اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کے اندر نہیں رکھا، جتنا نفع کسی کے کام آنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ بلکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک جگہ خیمے لگائے اور لڑائی کی۔ خیمے لگانے کے بعد جب دوسری جگہ جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے وہاں سے خیمے اتارنے کا وقت آیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیموں کی طرف دیکھا، اپنے خیمے کی طرف، تو وہاں ایک کبوتری نے آنڈے دیے ہوئے تھے اور خیمہ نہیں اتارا کہ کہیں میری وجہ سے اس کے آنڈے اور اس کے بچے ضائع نہ ہو جائیں، اور وہاں انہوں نے وہ خیال کر کے وہاں سے آگے چلے گئے، اور یہ سبق اس امت کو دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی زندگیاں گزاری تھی کہ ان کی وجہ سے کسی پرندے کو، کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی تھی، چاہے جائے کہ ان کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے۔ آج اگر ہماری وجہ سے کوئی انسان پریشان حال ہے، آج اگر ہماری وجہ سے کسی انسان کے گھر کے اندر فاقے ہیں، آج اگر ہماری وجہ سے کوئی انسان تنگ دستی والی زندگی گزار رہا ہے، آج اگر ہماری وجہ سے کوئی انسان اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آج اگر ہماری وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ پریشان ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ فلانا آدمی کیسا ہے، تو آپ بتائیں یا میں کیا بتاؤں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تیرے پڑوس میں اس کا گھر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ انسان کا پتہ اس وقت چلے گا کہ انسان اچھا ہے یا برا ہے جب تم اس کے ساتھ لین دین کرو گے، یا اس کے ساتھ سفر کرو گے، یا اس کے پڑوس میں تمہارا گھر ہوگا۔ یعنی ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیشانی میں محراب ہے سجدوں کا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا قاری ہے، عالم دین ہے، فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ انسان اچھا ہے جب تم اس کو پیسے دو گے یا اس سے پیسے لو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان لینے دینے کا کس طرح ہے۔ اس کے بغیر تمہیں نہیں پتہ چل سکتا۔ جب تم اس کے ساتھ معاملات کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب تم اس کے ساتھ سفر کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، اور جب تم اس کے پڑوس میں رہو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے۔
اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آلہ نہیں کسی انسان کو ناپنے کا کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اچھے یعنی محراب والے لوگ دیکھ کر، 5 وقت کے نمازیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملات کر لیتے ہیں، قرض دے دیتے ہیں، لیکن جب قرض کی واپسی نہیں ہی ہوتی تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو نمازی سمجھ کر پیسے دیے تھے، یہ کیسے لوگ ہیں پیسے واپس نہیں کر رہے، قرض واپس نہیں کر رہے۔ تو اس لیے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ لینے دینے کے جو معاملات ہیں وہ علیحدہ ہیں، کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تہجد گزار لوگ ان چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، کیونکہ دولت اور دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ ان سے بچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں میں چند لوگ ایسے ہوں گے جن کے معاملات صاف ستھرے ہوتے ہیں اور جن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور اسی طرح سے لوگوں کا نفع سوچتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں جو ہے برا نہیں سوچتے۔ یہ کم لوگ ملیں گے، اور جو بھی ہیں جن کو اللہ نے اس طرح کا ذہن دیا ہے، اس طرح کی سوچ دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی بنایا ہے۔ ایک عورت آئی حضرت عمر فاروق کے پاس اور اس نے اپنے خاوند کو پکڑا ہوا تھا۔ خاوند کے بڑے بڑے بال، بڑی بڑی مونچھیں اور اسی طرح سے گندے کپڑے، گندا جوتا، بڑے بڑے ناخن اور جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ اس کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق کے پاس لے آئی۔ جب لے کر آئی تو کہنے لگی کہ امیر المؤمنین میں اس انسان سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، آپ مجھے اس سے طلاق دلوا دیں۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو فوراً وہاں کوئی حساب کتاب لگاتے، کوئی نہ کوئی شرارت سوچتی اور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی پلاننگ بناتے کہ اس کے خلاف کیس کرو، عدالت کے اندر جاؤ، بچوں کا خرچہ بنواؤ اور اسی طرح سے اس کو ذلیل کرو، اس کو تنگ کرو۔ بڑے بڑے جو گاؤں کے بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ چائے بھی پیتے ہیں، کچہریوں میں بھی جاتے ہیں اور اسی طرح سے پھر عورت کا گھر بھی اجاڑتے ہیں، بچوں کو باپ سے جدا کرتے ہیں، ماں سے جدا کرتے ہیں اور ایک اچھا مشورہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ آپ اب گھر جائیں اور میں خود بلاؤں گا اور اس کے بعد تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ تو نے اس سے طلاق لینی ہے طلاق نہیں لینی، اب تو جا۔ جب عورت چلی گئی حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو بلایا کہ کہا کہ جاؤ اس کو نائی کے پاس لے جاؤ، حمام میں لے جاؤ، اس کی کٹنگ کرواؤ، اس کی مونچھیں کٹواؤ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے جسم کی صفائی کرواؤ۔ پھر اس کو نہلایا اور اس کے لیے بہترین 2-3 جوڑوں کا انتظام کیا اور ایک جوڑا پہنایا، 2-3 جوڑے اس کو ساتھ دیے، نئے جوتے لے کر دیے اور پھر اس کے بعد کہا کہ سارا جب حلیہ بدل گیا اور خوبصورت جسم نکل آیا، اس کا چہرہ خوبصورت نکل آیا، تو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بغیر اپنے خاوند کے دیکھے حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا ارادہ ہے اس سے طلاق لینے کا؟ کہنے لگی ہاں میرا ارادہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ذرا نظر اٹھا کر دیکھ تو لو۔ جب دیکھا بال چھوٹے، مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی خوبصورت، چہرہ چمک رہا ہے، صاف ستھرا جسم، صاف ستھرے کپڑے اور جسم سے خوشبو آ رہی ہے، عورت نے اپنے خاوند کو پکڑا، کہنے لگی کہ امیر المؤمنین میں نے جو طلاق لینے کا ارادہ کیا تھا وہ پہلے مرد سے کیا تھا، لیکن اب جو مجھے اللہ نے خاوند دیا ہے اس سے میرا طلاق لینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پکڑ کر اپنے خاوند کو اپنے گھر لے جانے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند کو آواز دے کر کہا کہ سن اے نوجوان، اگر آج کے بعد تو نے اپنے جسم کی صفائی نہ کی یا تیرے جسم کے اچھے کپڑے نہ ہوئے اور اسی طرح سے تو نے غسل نہ کیا، تو نہ نہایا، تو یاد رکھنا تیرا علاج
عمر کا کوڑا کرے گا اور تو یہ جیل میں ڈال دیا جائے گا اور تو یہ بہترین طریقے سے مارا پیٹا جائے گا۔ اس لیے جا اپنے گھر کے اندر صاف ستھرا بن کر رہے اور انسان بن کر رہے۔ اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے گھر کو اجڑنے سے بچا دیا اور اس عورت کے گھر کو بسا دیا۔ اسی طرح سے ایک مرد آیا، آ کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ میری بیوی جو میری خواہش تھی، جو میرے خیالات تھے، اس کے مطابق نہیں اتر رہی۔ کہا کہ تیرے خیالات کیا تھے؟ کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ میری بیوی اس طرح کی خوبصورت ہو، میری بیوی اس طرح کی ہو، اس طرح کا قد ہو، اس طرح کی پڑھائی ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوست، جو بیویوں کے ساتھ رہنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ حقیقت کے ساتھ ہوتے ہیں، خیالات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جس عورت سے اللہ نے تیرا نکاح کر دیا ہے وہ تیرے لیے سب سے خوبصورت عورت ہے اور کبھی سوچنا بھی نہیں اس کو طلاق دینے کا۔ جا اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ میرے بھائیوں، بیوی کو طلاق دینے والا انسان یہ یاد رکھے، بیوی جتنی بھی بری ہوگی، ہاں لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا ہے گھر کے اندر، لیکن طلاق دینے والا جو انسان ہے وہ کبھی سکون نہیں پا سکے گا زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دے گا۔ حلال چیز ضرور ہے لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ آج کی نوجوان نسل، بلکہ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ ماں باپ جب اپنے بیٹے کی شادی کرے، ایک مہینہ اس کو ضرور بتائے کہ تو نے کیسے رہنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ماں باپ اس کو ضرور تعلیم دے کہ تو نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی لڑائی ہوئی 3 طلاقیں دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، 6 دے دو، پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے نکل پڑو فلانے کے پاس، فلانے کے پاس، فلانے کے پاس۔ یہاں تک شریعت یہ کہتی ہے اگر تمہارا بیوی سے تعلق نہیں بنتا تو بیوی کو علیحدہ چھوڑ دو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے۔ بعد میں صلح کا کوئی راستہ نکل آئے گا، برادری آ جائے گی، خاندان آ جائے گا۔ یہ کوئی جوان مردی نہیں ہے کہ انسان اپنی بیوی کو تھوڑی سی لڑائی جھگڑے کے اوپر طلاق دے دے۔ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل بھی پسند نہیں کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ صبر کرو اور حوصلے سے زندگی گزارو۔ یہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہوتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ رات کا اس طرح پہرا لگا، اس طرح گلیوں کے اندر چکر لگا رہے تھے، دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، سورج جو ہے، چاند کی روشنی باہر ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک عورت جو ہے شعر پڑھ رہی ہے اپنے خامن کی یاد کے اندر، اور ان شعروں کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چاند کی روشنی تیرے بغیر بھی مزیدار نہیں، یہ ٹھنڈی ہوا بھی تیرے بغیر مزیدار نہیں، اور اسی طرح سے زندگی کا سکون اے خامن تیرے بغیر مزیدار نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے یہ الفاظ سن کر اس کے گھر کی دہلیز کے ساتھ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ عورت کیوں پریشان ہے، یہ عورت کیوں رو رہی ہے، یہ عورت کیوں اپنے خامن کو یاد کر رہی ہے۔ اور پھر اسی دوران ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ اس کا خامن کہاں گیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کا خامن فوج کے اندر گیا ہوا ہے اور سال ہو گیا واپس نہیں آیا، اور اس کی یاد کے اندر یہ عورت رو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، کہا کہ اللہ عمر کو معاف کر دینا۔ کتنی عورتیں بغیر خامن کے اس طرح کی راتیں گزارتی ہوں گی اور کس طرح تڑپتی ہوں گی۔ عمر تجھے حساب دینا پڑے گا ان عورتوں کے لیے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس گئے، کہا کہ بیٹی مجھے بتاؤ ایک عورت اپنے خامن کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ تو کہا کہ 4 مہینوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ حضرت عمر فاروق نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی فوج کے اندر کوئی بھی فوجی ہے یا کوئی بھی ملازم ہے اور وہ باہر ہے اپنے گھر سے،
تو وہ 4 مہینوں کے اندر اپنے گھر کا چکر ضرور لگائے، اور کوئی 4 مہینوں سے لیٹ نہ ہو۔ اور یہ قانون بنا دیا، اپنی حکومت کے اندر اعلان کر دیا کہ ہر عورت کا خاوند 4 مہینوں کے اندر اس کے گھر کے اندر ضرور آئے گا۔ ہماری تو اس ملک کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے 10 سال دوسرے ملکوں کے اندر دھکے کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پیٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچوں کی پرورش ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں ان کے لیے روزگار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں وہ لوگ سکون والی روزی نہیں کما سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کے جو حکمران اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق کے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ ہمدردی کو چھوڑ دیا، وہ احساس کو چھوڑ دیا۔ آج کے حکمرانوں کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں کے اندر خوشیاں نہیں آتی، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، غم ضرور آتے ہیں، اور دعائیں نہیں نکلتی ان کے لیے بلکہ بدعائیں نکلتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کرپشن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو دولت ہے اس کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ جن کے اوپر خرچ کرنی تھی ان کے اوپر خرچ نہیں کی گئی، اور جن کے اوپر خرچ نہیں کرنا تھا ان کے اوپر خرچ کیا گیا، جس کی وجہ سے اب غریب عوام کا برا حال ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے اپنی دور حکومت کے اندر بلکہ ایک دفعہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی پیاسا کتا نہ مرے، میں تجھ کو حساب نہیں دے سکوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی یعنی ایک دفعہ زمین پہ زلزلہ آیا، اپنا پاؤں مار کر کہا کہ اگر عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا تو تو کہاں، اگر انصاف کرتا ہے پھر تو کیوں کانپ رہی ہے؟ زمین کا زلزلہ رک گیا۔ ایک صحابی نے خط لکھا کہ دریا کا لوگ 10 سالی کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور جب تک اس دریا کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو دفن نہیں کیا جائے گا وہ دریا نہیں چلے گا۔ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا اور کہا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، حضور کا خادم ہوں، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تجھے عمر کو تجھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ خط جب دریا کے اندر ڈالا گیا وہ دریا آج تک چل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب مسلمانوں کے حکمران نیک ہوں گے ان کی بات ہوائیں بھی مانیں گی، زمانے بھی مانیں گے، ان کی بات موسم بھی مانیں گے، اور ان کی بات رعایا بھی مانیں گی، اللہ بھی مانے گا۔ لیکن جب مسلمانوں کے حکمران کرپٹ ہوں گے، چور ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، اور بدماش قسم کے ہوں گے، اور غیر شرعی چیزیں کرنے والے ہوں گے، اللہ کی قسم وہاں پیسے ہوتے ہوئے پریشانیاں ہوں گی، وہاں فاتح ہوں گے، وہاں تنگ دستیاں ہوں گی، لوگ خوشحال نہیں ہوں گے۔ جن کے پاس مال ہے وہ بھی پریشان ہوں گے، جن کے پاس مال نہیں وہ بھی پریشان ہوں گے۔ وجہ صرف ایک حکمران ہے۔ اس لیے بھائیوں، دعا کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اگر یہ اسلامی ملک ہے تو ہمیں عمر جیسا ضرور امیر المؤمنین عطا فرما، اور دعا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ چلو اگر ہمارے نصیبوں میں نہیں ہوگا ہمارے بچوں کو اچھا حکمران مل جائے گا، اگر ان کے نصیبوں میں نہیں ہوگا ان کے بچوں کو اچھا مل جائے گا۔ اگر سکون لینا ہے تو اچھا حکمران چاہیے، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق جیسا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔